السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب نے۔ عباسی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ آپ سے گفتگو کریں گے۔ جہانگیر ترین صاحب نے آج یہ انکشاف کیا ہے کہ 40 کے قریب ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی ان کے ساتھ ہیں، ان کے گروپ میں شامل ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ان کا گروپ جلد وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اسلام آباد سے جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہوا مستقل ہے یا پھر ایک جھونکا ہے، کہیں پھر سے جو ہوا کی حدت ہے، شدت ہے، وہ سامنے نہ آ جائے۔ اس سے متعلق بھی آج کے پروگرام میں ذکر کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں شہباز شریف صاحب، ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ کل ان کی رہائی کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ان کے باہر آنے کے بعد پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ جو ایک ابہام ہے نون لیگ کی لائن کو لے کے، ایک جو لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کا کیمپ ہے، دوسرا شہباز شریف اور حمزہ شہباز صاحب کی لائن سے متعلق بات کی جاتی ہے، کیا یہ سچ ہے اور شہباز شریف کا طرز سیاست کیا ہوگا، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ کچھ اکانومی کی بات کریں گے۔ اسد عمر صاحب نے کہا کہ جو معیشت کی عمارت ہے اس کی بنیاد رکھ دی ہے، اب یہ بنیاد پختہ ہے یا بنیاد کھوکھلی ہے، یہ بھی آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ نظامی صاحب، عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پچھلے 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عباسی صاحب کا جو اسپیکر صاحب کے ساتھ ایک مکالمہ تھا، ایک تکرار تھی، اس کو لے کے خاصی ان پہ تنقید بھی ہوتی رہی۔ انہیں ایک نوٹس بھی جاری کیا گیا۔ کل تک تو لا علمی کا اظہار کر رہے تھے کہ نوٹس انہیں موصول نہیں ہوا، اب پتہ نہیں آج ہوا ہے کہ نہیں۔ بہرحال نظامی صاحب، کویسچن یہ جو طرز سیاست چل نکلا ہے اور پارلیمان کے اندر، ویسے تو ماضی میں ہم نے دیکھا ایک ڈیپٹی اسپیکر ڈھاکہ کی اسمبلی میں آئی تھنک کرسی لگنے سے جان سے بھی گئے تھے، بٹ یہ طرز سیاست کس طرف لے کے جائے گا نظامی صاحب؟ یہ دیکھیں جی، اسپیکر جو ہے تو کسٹوڈین ہوتا ہے ہاؤس کا، اور اس کی غیر جانبداری پر جس طریقے سے انگلی اٹھائی گئی ہے، یعنی شاہد خاقان عباسی جو ہیں ان کو سیریسلی لینا چاہیے، اور پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، ڈپٹی لیڈر بھی ہیں، تو انہوں نے جب یہ الزام لگایا تو کافی فرسٹریشن کے حالت میں اپوزیشن نے لگایا کہ مسلسل اسپیکر کی جانبداری جو ہے انہیں ہرٹ کر رہی ہے۔ لیکن یہ زبانی طور پہ تو عباسی صاحب نے کہا تھا کہ میں یہ اچھا نہیں کیا میں نے، کر کے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن معافی مانگنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ عباسی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے عباسی صاحب اس انکار کی؟ دیکھیں، بات بڑی سیدھی ہے۔ ہاؤس ہوتا ہے عوام کے مسائل پر بات کرنے کے لیے، مسائل اپوزیشن اٹھاتی ہے، اس پر بحث ہوتی ہے اور ان کا حل نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 3 سال سے مستقل قومی اسمبلی کے جو موجودہ اسپیکر ہیں، یہ اپوزیشن کو کسی معاملے پر بات نہیں کرنے دیتے۔ کوئی عوامی نوعیت کا معاملہ ہاؤس میں نہیں چل سکتا۔ یہ جمعے کو اجلاس ختم ہوگا، یہ 10 دن قومی اسمبلی کے گنے جائیں گے آئین کے مطابق، صرف 4 گھنٹے اجلاس ہوگا ان 10 دنوں میں۔ یہ ہمارے اسپیکر صاحب کا رویہ ہے۔ ان کو بارہا کہا گیا، مذاکرات بھی ان سے کیے گئے، ان کے پاس ہم جاتے رہے۔ پچھلے منڈے کو ایگری ہوا کہ 4 گھنٹے اجلاس چلا کرے گا، ہر روز اجلاس ہوگا، اس میں اپوزیشن بات کرے گی۔ جس دن یہ فیصلہ ہوا، اسی دن انہوں نے ہاؤس کو ایڈجرن کر دیا 2 دن کے لیے کہ تیسرے دن جا کے اجلاس شروع ہوگا۔ اگلے دن تو خود اجلاس بلا لیا، اس کا کسی کو ذکر نہیں کیا۔ وہاں پر قرارداد ایک پرائیویٹ ممبر کی آئی ناموس رسالت کے بارے میں۔ اسپیکر صاحب نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، قرارداد کو دھونس دھاندلی سے منظور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہماری پوری جماعت بیٹھی تھی، ہمارے لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں، ہمارے پارلیمانی پارٹی کے لیڈر خواجہ آصف صاحب جیل میں ہیں۔ میں وہاں اپنی پارٹی کا سینئر ترین آدمی تھا، میں کھڑا ہوا، میں نے بٹن دبایا، میں نے کہا جناب میں نے بات کرنی ہے، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، ہر پاکستانی کے دل کے قریب ہے۔ اسپیکر صاحب کے کان پہ جوں بھی نہیں رہیں گی، یہ سب چیزیں ریکارڈڈ ہیں۔ میں نے پھر بولا، میں نے 3-4 دفعہ بولا، کوئی جواب نہیں۔ پھر میں روسٹرم پہ چلا گیا۔ میں 32 سال سے 33واں سال ہے پارلیمان میں آتا ہوں۔ روسٹرم پہ جانا اسپیکر کی بہت بڑی بےزتی ہوتی ہے۔
ان سپیکر صاحب کے ساتھ جب تک آپ روسٹرم پہ نہیں جائیں گے یہ آپ کو بولنے کا موقع نہیں دیں گے. یہ رویہ پہلے دن سے انہوں نے اپنایا ہوا ہے. ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں بڑا مجبور ہوں, مجھے بڑا دباؤ ہے اوپر سے. میں وہاں گیا, میں نے کہا جناب آج آپ ناموس رسالت کے معاملے پر بھی یہاں پر فریق بن گئے ہیں, آپ بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیں گے. یہ ایسا معاملہ جس میں جذبات ہیں سب کے. وہاں بالکل تلخی ہوئی اور مجھے شرمندگی ہے کہ یہ تلخی ہوئی. میں نے جو کچھ کیا مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے, لیکن مجھے شرمندگی اس بات کی ہے کہ ہمارے ایوان میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ سپیکر جو ہوتا ہے وہ فریق نہیں بنتا, وہ ہاؤس کو ساتھ لے کر چلتا ہے, ہاؤس اس کی عزت کرتا ہے. ان سپیکر صاحب جب یہ اسمبلی کے اندر داخل ہوتے ہیں کوئی اپوزیشن کا آدمی کھڑا نہیں ہوتا, حکومت کے آدھے لوگ کھڑے نہیں ہوتے. یہ اپنی وقار بھی کھو چکے ہیں, عزت بھی کھو چکے ہیں, اور ہاؤس کی جو بے توقیری انہوں نے کر دی ہے ان 3 سالوں میں اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. مجھے یقین کریں دکھ ہے کہ ہم کہاں پر پہنچ گئے ہیں, کہ ہماری اخلاقی قدریں اتنی گر گئی ہیں کہ ہم آج ایک دوسرے کا احترام بھی کرنے سے قاصر ہیں. یہ ساری بات ہے. اب مجھ سے کوئی کہے کہ مجھ سے معافی مانگی جائے, میں صرف ایک ذات سے معافی مانگتا ہوں, کسی اور سے معافی مانگنے کا میرا نہ طریقہ ہے نہ رویہ ہے. اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو رکھیں پارلیمان کے اندر اس پہ بحث کرائیں, یہ معاملہ کیا ہوا اور کیوں ہوا. نہیں عباسی صاحب آپ نے خود تو جواب طلبی کی ہے ابھی بلاول کی اور زرداری صاحب کی, شاید یہ پی ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری کے طور پہ, تو اسپیکر نے آپ کی کر لی تو کیا ہو گیا, ایسی کیا بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ ایوان میں کہہ چکے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہے, کیونکہ آپ اس کو کس طرح ہینڈل کریں گے, آپ یہ اگنور کر دیں گے آپ, یا کوئی یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کے جواب دیں گے اس کا؟ دیکھیں یہ میری پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی. اگر اسپیکر کا یہی رویہ رہا کہ اپوزیشن کو بات نہیں کرنے دیں گے پھر اس سے بھی ہم آگے جائیں گے. یہ میرا وعدہ ہے اسپیکر صاحب سے, میں نے پہلے بھی ان سے کہا تھا. ہم ہاؤس میں آتے ہیں عوام کے مسائل کی بات کرنے, جو روکنے کی کوشش کرے گا پھر اس کو بھگتنا پڑے گا. ایوان ہوتے ہیں, پارلیمان ہوتی ہے, جذبات میں چلتی ہے. پوری دنیا میں بے پناہ واقعات ہوتے ہیں ایسے, یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. بڑی تلخیاں ہوئی ہیں پارلیمان کے اندر, بڑی تلخی ہوئی ہے ہماری اپنی پارلیمان کے اندر, لیکن کبھی سپیکر فریق نہیں بنا. آج سپیکر فریق بن چکا ہے. آج تلخی کا رخ سپیکر کی طرف ہے, سپیکر کی رویے کی وجہ سے تلخی ہے. یہ چیز ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی, اس لیے اپنا رویہ درست کر لیں تو ملک کے لیے بہتر ہوگا. یہ پارلیمان چل سکے گا. 3 سال سے اس پارلیمان کے نہ چلنے کی, عوام کے مسائل کی بات نہ ہونے کی صرف ایک وجہ قومی اسمبلی کا سپیکر ہے. اس سے آگے جائیں گے کہ کیا مراد ہے؟ کیا تحریک عدم اعتماد لائیں گے یا کوئی اور طریقہ اپنائیں گے؟ اس سے آگے جائیں گے سے کیا مراد ہے؟ جو طریقہ اپنانا پڑا عوام کی آواز اسمبلی میں پہنچانے کے لیے, جو طریقہ اپنانا پڑا, کیونکہ یہ ہمارا حق ہے, یہ ہمارا آئینی حق ہے. ہم عوام کے مسئلے کی بات پارلیمان میں کریں. ہم پارلیمان میں الاؤنس لینے نہیں آئے, ہم پارلیمان میں عوام کی بات کرنے آئے ہیں. 10 دن میں اگر 4 گھنٹے ہاؤس چلے گا تو قصور میرا ہے یا اسپیکر کا ہے, جو بغیر بات کیے بغیر بات سنے ایوان کو ختم کر کے بھاگ جاتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی صاحب کے لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں شہباز شریف صاحب رہا ہو جائیں گے انشاءاللہ, آج یا ہو چکے ہوں گے مجھے نہیں معلوم. تو یہ اس سے کیا تبدیلی آئے گی ایوان میں, اور یہ تاثر کیوں ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں بڑے سافٹ لائنر ہیں, کمپرومائز کے حق میں, اور محترمہ مریم جو ہیں اور ان کے والد جو ہیں وہ ہارڈ لائنر ہیں, تو پھر تو آپ بھی ہارڈ لائنرز میں آتے ہیں اس طرح دیکھا جائے تو. یہ ساری باتیں ہم ٹی وی پروگراموں پر سنتے ہیں. مسلم لیگ نون کی ایک ہی لائن ہے
وہ مشاورت سے جو ہمارا رویہ ہے، جو ہمارا بیانیہ ہے بنایا جاتا ہے، اس کے اندر ہمیشہ شہباز شریف صاحب بھی شامل رہے ہیں. کوئی دو بیانیے نہیں ہیں، ایک ہی بیانیہ ہے، اور وہ بیانیہ پی ڈی ایم کی اس مفہوم اس بات میں پناہ ہے کہ ملک کے نظام کو جب تک نہیں بدلا جائے گا، آئین کے مطابق نہیں کیا جائے گا، ملک نہیں چلے گا. یہ ساری بات ہے. شہباز شریف صاحب ہمارے پارٹی کے صدر بھی ہیں، لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں. یقیناً ان کو جیل میں بھی اس لیے ڈالا گیا کہ اپوزیشن کو غیر فعال کیا جائے، کیونکہ جب لیڈر آف اپوزیشن ہوتا ہے اس کو آپ بولنے سے روک نہیں سکتے. حالانکہ یہ ترہ امتیاز ہمارے موجودہ اسپیکر کو ہے کہ انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن کو بھی بولنے سے روکا ہوا ہے. کہ آج تک پارلیمان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ لیڈر آف اپوزیشن کھڑا ہوا ہو اور اسپیکر نے بولنے کا موقع نہ دیا ہو. تو انشاءاللہ جب شہباز صاحب آئیں گے ایک بہتر ڈائریکشن، ایک بہتر راستہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کو بھی اور اپوزیشن کو بھی ملے گا. نہیں، لیکن میں واضح سے کچھ اسپیسیفکس سے جانا چاہتا تھا کہ مثلاً یہ تاثر ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کوئی مذاکرات کرنے کو کے حامی ہیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، تاکہ کوئی بھی پرامن حل نکل آئے موجودہ کا ڈائلاگ کے حق میں. جبکہ میاں صاحب جو ہیں اور ان کی صاحبزادی وہ ہارڈ لائنرز ہیں. اب اس میں ہارڈ لائنر سے مراد ہے کہ نو کمپرومائز. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بیانیے کو بیان کرنے کا ہر شخص کا طریقہ اپنا ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب کا اپنا مزاج ہے، لیکن یہ بیانیہ کہ ملک آئین کے مطابق چلے، جو تجربے ہم کرتے رہے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. جو 2018 کا الیکشن چوری ہوا، جو آج ملک کے حالات پیدا ہوئے اس کی وجہ سے، یہ سارا بیانیہ جو ہے اس پر شہباز شریف صاحب کا ہی بیانیہ ہے. اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ہم نے کبھی کسی اجلاس میں، کسی میٹنگ میں، کسی موقع پر دو بیانیے نہیں دیکھے. صرف ٹی وی پروگراموں میں اکثر یہ سوال ہوتا ہے اور ہمارا یہی جواب ہوتا ہے جو میں نے دے دیا. جی عباسی صاحب، افہام و تفہیم کا جو امپریشن ہے شہباز شریف صاحب کا، ہم اس کنٹیکس میں بات کر رہے ہیں. تو اب کی بار جب وہ باہر آئیں گے تو وہ اسی کو لے کر چلیں گے؟ افہام و تفہیم کو اگر ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ بات کریں گے؟ افہام و تفہیم کس سے اور کس مقصد کے لیے؟ بالکل ملک میں افہام و تفہیم ہونی چاہیے. جب آپ کا گھر ہی کمزور ہوگا تو آپ بیرون ملک کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب آپ کا گھر کمزور ہوگا ہر ایک آپ پہ حملہ آور ہوگا. افہام و تفہیم اگر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ہم اس بیانیے سے ہٹ جائیں کہ ملک آئین کے مطابق چلے، یا ہم اس جھوٹے اقتدار کا حصہ بن جائیں، ہم اس عمل میں شامل ہوں جو ماضی میں اس ملک میں رہا ہے، ہم اس الیکشنوں کی چوری کے عمل کو قبول کر لیں، ہم آئین توڑنے کو قبول کر لیں، تو یہ افہام و تفہیم نہیں ہے. یہ ملک کی تباہی کا راستہ ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب یا کوئی اور شخص یا کوئی اور جماعت بھی اس کا ساتھ دے سکتی ہے. نظامی صاحب، میاں نواز شریف صاحب بیٹھے وہاں لندن میں. اب حمزہ صاحب کو ریلیف ملا ہے، شہباز صاحب کو عدلیہ نے آؤٹ آف دا وے جا کے ایک بے اصولی پہ اس کو کریکٹ کر کے ان کو بیل ہو گئی ہے. تو میاں صاحب کو بھی واپس آ کے کوئی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے کہ وہاں بیٹھ کے جو دور دراز بیٹھے سیاست کر رہے ہیں، یہاں آ کے کسی با مقصد کام میں لگے وہ سیاسی. میاں صاحب اپنے علاج کرانے گئے ہیں، علاج کروا رہے ہیں، اور الحمدللہ وہاں سے بہت با مقصد سیاست ملک کے لیے کر رہے ہیں. ملک کے سیاسی بیانیہ انہوں نے بدل دیا ہے. وہ باتیں جو میں اور آپ بند کمروں میں کرنے سے گھبراتے تھے آج حرف عام ہیں. اب میاں صاحب اگر آپ انصاف کی بات کرتے ہیں تو انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو کنوکشن میاں صاحب کی ایک جج کو بلیک میل کر کے ہوئی تھی اس پر نوٹس لیا جاتا. جج کو نوکری سے نکالا گیا بلیک میل ہو کر غلط فیصلے کرنے پر. جج صاحب وفات پا گئے، میاں صاحب کا فیصلہ برقرار ہے. تو میاں صاحب اپنا علاج کروانے گئے، علاج کروا کر آئیں گے. جی ہاں، باقی حکومت نے زور لگانا ہے تو لگا لے. اچھا ٹھیک ہے. ابان صاحب آپ سے آخری سوال یہ تھا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو جی کووڈ کی آپ میں نے دیکھا بڑے کرٹیکل آپ کی
آج اسپیچ تھی کہ یہ کووڈ جو ہے وہ تو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، اور آپ نے سارا ذمہ دار موجودہ حکومت کی نالائکی کو قرار دیا اس میں کچھ عوام کا بھی فرض ہے، کچھ اور بھی عوامل شامل نہیں ہے اس میں؟ جی چلے عوام کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں. یہ ویکسینیشن عوام خریدتے ہیں؟ دنیا میں کون سا ملک ہے جس کے عوام ویکسینیشن خرید رہے ہیں؟ کوئی ملک نہیں ہے. ہماری حکومت نے آج تک ایک ٹیکہ نہیں خریدا. جو مانگے کے تھے لوگوں نے دے دیے. چین نے اپنے عوام کو محروم کر کے ہم کو 20 لاکھ ٹیکے دے دیے. ہم کیا اتنے گر چکے ہیں کہ ہم ملک کے لیے 5 کروڑ ٹیکوں کا آرڈر نہیں دے سکتے تھے؟ یہ 50 ارب روپے کا خرچہ ہے. ایک لاک ڈاؤن ہوگا 2 ہفتے کے لیے 50 ارب کا ملک کا نقصان ہو جائے گا. کوئی سوچ بچار ہے اس کے اوپر؟ کچھ ہم نے امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ NCOC کا آخری جو اعلامیہ تھا اس کو دیکھ لیں. 11ویں یا 13ویں نمبر پر لکھا ہوا ہے ماسک پہنا کریں. اس سے پہلے تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں جس کو کوئی عمل درآمد ملک کے اندر نہیں ہوتا. 13ویں نمبر پر لکھا ہے ماسک پہنا کریں. 2 ہی باتیں کر دیں یار. ماسک 2 پوائنٹ کا ایجنڈا اپنا لے یہ NCOC. یہ حکومت ادھر ادھر کی باتیں مت کریں. ماسک مینڈیٹری کریں, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں, اور ٹیکے خریدیں, عوام کو ٹیکے لگائیں. اس وقت سب سے دنیا میں کم شرح ہے بڑے ممالک میں پاکستان میں ویکسینیشن کی. بھائی صاحب ٹیکے تو لگ رہے ہیں, سیاسی بات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. میں کوئی تنقید سیاست کے لیے نہیں کرنا چاہتا. یہ ملک کا بڑا مسئلہ ہے, اس کو حل کریں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے, ماہر معیشت ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. جو خزانہ کی ٹیم ہے وہ بدل چکی ہے. اب اس کے پیشر ان چیف آپ کہہ سکتے ہیں, کرتا دھرتا کہہ سکتے ہیں, ٹیم لیڈ کہہ سکتے ہیں, شوکت ترین صاحب ہیں. اسد عمر صاحب نے, نظامی صاحب آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو معیشت کی عمارت ہے اس کی بنیادیں ہم نے لگا دی ہیں اور اب جو ہے عمارت تعمیر ہونی ہے. لیکن اگر اعداد و شمار دیکھیں نظامی صاحب تو پچھلے جو 2.5 سال ہیں اس میں 33 ارب ڈالر کا قرض لیا ہے. پچھلے 9 ماہ میں کوئی 35% FDI گر گیا ہے. بجلی کی قیمتوں میں جس تناسب سے اضافہ ہوا اور اس سے کئی گنا زیادہ تناسب سے گردشی قرضہ بھی بڑھ گیا ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس میں امپرومنٹ آئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ کاری میں بھی کمی آئی ہے. یہ بنیادیں نظامی صاحب جو لگائی گئی ہیں پچھلے 2.5-3 سال میں, یہ جاندار ہیں, پختہ ہیں یا کھوکھلی ہیں نظامی صاحب؟ یہ فاروق صاحب کو زیادہ انتظار نہیں کراتے. فاروق صاحب یہ سوال ہے عباسی صاحب کا, یہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اکانومی کے فنڈامنٹلز ہیں وہ تو بہت کمزور ہیں, اور اسد عمر صاحب جو ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ ہم بڑی آپ کو اچھی حالت میں اکانومی دے رہے ہیں. یعنی مراد ہے کہ سالڈ بیسس پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسد عمر سمیت یہ چوتھے وزیر خزانہ ہے شوکت عزیز صاحب with the span of about 1.25 to 3 years. تو آپ بطور اکانومسٹ یہ جو آپٹیمزم ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں حکومت کی؟ دیکھیے نظامی صاحب, پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ملک ہے 22 کروڑ پاکستانیوں کا. یہ کوئی دکان یا کھوکھا نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے اگر وہ مکمل کرنا ہے تو اس کا وہ کہلاتا ہے پروجیکٹ لائف سائیکل, یعنی کہ ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے معیشت کو چلانے کا. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایک ٹیم تشکیل دی جاتی ہے, اور وہ پھر ٹیم بیٹھ کے منصوبہ بندی کرتی ہے. پھر اس منصوبہ بندی کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے, اور پھر اس عمل درآمد کے نتیجے میں کوئی ریزلٹس آپ کے سامنے آتے ہیں. اب آپ نے بتایا کہ 4 وزیر خزانہ جو ہیں وہ پچھلے 32 مہینے میں بدلی ہو چکے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک تو کوئی ٹیم تشکیل ہی نہیں دی گئی. اگر ٹیم ہی کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی, اگر کوئی ویژن ہی نہیں ہے, تو پھر ابھی تو بڑا عرصہ لگے گا. خدا کرے کہ جو نئے وزیر خزانہ آئے ہیں وہ ایک ٹیم تشکیل دیں, پھر وہ ٹیم بیٹھے گی, پھر وہ ٹیم منصوبہ بندی کرے گی, پھر ان منصوبوں کے اوپر عمل درآمد ہوگا. تو جو بقیہ 2-2.5 سال بچے ہیں PTI کی حکومت کے,
اس کے دوران کسی قسم کے کوئی نتیجہ تو سامنے آنے والا نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ امید رکھنا کہ کوئی نتائج سامنے آ جائیں گے وہ پھر مایوسی ہوگی جیسے پہلے مایوسی ہو چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ معیشت کو عموماً بہت ہی پیچیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. کبھی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کی بات کی جاتی ہے, کبھی بجٹری ڈیفیسٹ کی بات کی جاتی ہے. وہ ٹھیک ہے اگر معیشت دان بیٹھ کے آپس میں کسی دوسرے معیشت دان کے ساتھ اس قسم کی جو ہے وہ اصطلاحیں استعمال کریں. عام آدمی کے لیے معیشت میں سمجھتا ہوں بہت ہی سمپل چیز ہے. آپ نے صرف 3 چیزوں کو دیکھنا ہے, آٹے کی قیمت کیا ہے, چینی کی قیمت کیا ہے, اور آپ کے گھر بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے. 22 کروڑ پاکستانیوں کی جو معیشت ہے وہ یہ معیشت. جی نظامی صاحب. جی یہ فاروق صاحب مجھے یاد آیا, یہ رونلڈ ریگن کے ری الیکشن میں کور کرنے گیا امریکہ, تو اس کا سلوگن یہ تھا کہ آر یو بیٹر آف ٹوڈے اور ور یو بیٹر آف 4 ایئرز اگو. 4 ایئرز اگو کارٹر کی حکومت تھی اور خراب تھے حالات. اب یہی سوال جو ہے سیاسی طور پر جو آپ نے سیاسی طور پہ بھی اسی کو ہے فنڈامنٹلز اکانومی کی جو ہے کہ عوام سے اگر پوچھا جائے گا آج کہ آر یو بیٹر آف ٹوڈے اور ور یو 3 ایئرز اگو, تو ان کا جواب بڑا سمپل ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ حکومت اتنی ڈیسپریٹ ہوئی ہوئی ہے. لیکن جو ان کو سودا چاہیے وہ شوکت ترین صاحب ڈیلیور کر پائیں گے یا نہیں؟ نظامی صاحب یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے کہ آر یو بیٹر آف ٹوڈے, جس کو ہم اردو میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو بوجھ ہیں کیا وہ 32 مہینے پہلے 2.5 سال پہلے زیادہ تھے یا اب زیادہ ہیں. تو اس کے جواب کے لیے آپ کو سیریسلی کوئی معیشت دان نہیں چاہیے. جو آپ کے سامنے کیمرہ مین کھڑا ہے, جو بھی پاکستانی بازار سے جا کے آٹا خریدنے جاتا ہے, چینی خریدنے جاتا ہے یا ماہانہ بجلی کا بل دیتا ہے, وہ آپ کو ویری کلیئرلی اس کو پتہ ہے کہ اس کی معیشت کا کیا حال ہو چکا ہوگا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا شوکت ترین صاحب جو نئے وزیر خزانہ آئے ہیں وہ ڈلیور کر پائیں گے یا نہیں. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اتنی غیر یقینی کی فضا ہے, یعنی کہ جو ہمارے نئے وزیر خزانہ آئے ہیں جو عدالتوں کے حکم ہیں اس کے مطابق 6 مہینے تک یہ رہ سکتے ہیں وزیر خزانہ, اس کے بعد ان کو کسی پارلیمنٹ کا ممبر الیکٹ ہو کے آنا ہوگا. تو ایک تو یہ بہت بڑی غیر یقینی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیلنجز ہیں وہ ریئلی میں سمجھتا ہوں کہ 3 بڑے چیلنجز ہیں. سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہے خوراک کی قیمتوں کا جو جن بوتل سے نکل گیا ہے اس کو واپس بوتل میں کس طرح ڈالنا ہے. تو سوال آپ کا یہی ہے کہ کیا خوراک کی قیمتوں کے جن کو ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو نئے آئے ہیں وہ واپس بوتل میں ڈال پائیں گے یا نہیں. اس کا جواب کچھ ایسے بنتا ہے کہ ہمارے ہاں جو خوراک کی قیمتیں بڑھی ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں. دیکھیے ان کی بڑی وجوہات یہ ہیں, بڑی وجوہات میں سے کچھ وجوہات یہ ہیں کہ بجلی کا بل بجلی کی جو قیمت ہے ٹیرف جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. تو جس چیز میں بجلی استعمال ہوتی ہے جو فائنل پروڈکٹ نکلتا ہے اس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی. آپ اگر یوریا کے پیچھے جائیں یا فرٹیلائزر جو کھاد ہے جو 3-3.5 ہزار کا بیگ ملتا تھا آج سے 2-2.5 سال پہلے, اب وہ 5,500 پہ پہنچ گیا ہے. اسی طرح پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں, گیس کی قیمت دیکھ لیں, تو ساری انپٹس جو ہیں ان کی قیمت بڑھ گئی. تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بجلی کی قیمت کس نے بڑھائی؟ اب یہ تو حکومت نے خود سے بڑھائی ہے. اگر حکومت نے خود سے بڑھائی ہے اور حکومت خود ذمہ دار ہے بجلی کی قیمت بڑھانے کا اور اس کے نتیجے میں مہنگائی ہوئی ہے, تو پھر شوکت ترین صاحب کیا کریں گے؟ شوکت ترین صاحب بجلی کی جو ٹیرف ہے وہ تو نیچے نہیں لا سکتے. شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ کھاد کی قیمت جو ہے وہ نیچے نہیں لا سکتے. گیس کی قیمت جو بڑھ گئی ہے پچھلے 2.5 سالوں میں وہ نیچے نہیں لا سکتے. تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ جو قیمتیں ہیں مینلی آٹے, چینی یا بجلی کا بل وہ نیچے آنے والے نہیں. تو جہانگیر ترین صاحب کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ خوراک کا جو خوراک کی قیمتوں کا شوکت ترین صاحب, ڈاکٹر صاحب شوکت ترین صاحب, آج کل سب کی زبان پہ جہانگیر ترین صاحب کا نام آیا ہوا ہے. شوکت ترین صاحب کے لیے مشکل ہوگا, آپ کنٹینیو کریں. جی شوکت ترین صاحب, اچھا میں معافی چاہتا ہوں اگر جہانگیر ترین صاحب کا نام لے لیا. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ بھی گڈ بکس میں تھے, جب جہانگیر ترین صاحب بھی گڈ بکس میں تھے. آئی تھنک آپ دونوں بیچ میٹ ہیں اس لحاظ سے.
تو شوکت ترین صاحب کے لیے بڑا مشکل ہوگا. پھر ایک دوسرا بڑا چیلنج جو ہے وہ غربت کی شرح کو کم کرنا ہوگا. اب پچھلے 2.5-3 سالوں میں فیصل صاحب ہوا کیا ہے کہ تقریباً جو 2.5-3 سال پہلے غربت کی شرح میں تقریباً 7 کروڑ پاکستانی آ رہے تھے. کوئی 30% آبادی کہا جاتا تھا کہ شرح غربت سے نیچے رہ رہی ہے. آج جو سروے سامنے آتے ہیں اس میں تقریباً 40% آبادی جو ہے وہ شرح غربت سے گر گئی ہے. تو تقریباً 9 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. اب شوکت ترین صاحب کیا یہ شرح غربت کو بہتر کر سکتے ہیں؟ یہ بھی بڑا مشکل ہوگا، بیکاز غربت اس وجہ سے آئی ہے کیونکہ خوراک کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں اور آمدن جو ہے اوسطاً آمدن وہ بھی گر رہی ہے. یہ کام کرنا بھی نظامی صاحب بڑا مشکل ہوگا ترین صاحب کے لیے. ڈاکٹر صاحب ایک ضمنی سوال ہے، آپ نے بجلی کا ذکر کیا ہے، بجلی کی کاسٹ آف پروڈکشن کا آپ نے ذکر کیا ہے. یہ بجلی کی قیمتیں جس تناسب سے اس حکومت نے بڑھائی ہیں، واٹس ایور IMF کی کنڈیشنلٹیز تھیں یا جو بھی تھا، لیکن سرکولر ڈیٹ تو کچھ نہ کچھ پے آف ہو جانا چاہیے تھا، وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھتا ہی رہا ہے. یہ ریزن کیا ہے؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے اور ہمیں پچھلے سال 1.5 سال عمر ایوب صاحب تو یہی بتاتے رہے کہ ہم نے سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کر لیا ہے. یہ آئنسٹائن کہا کرتا تھا کہ اگر آپ ایک ہی تجربے کو بار بار ریپیٹ کریں اور اس امید سے بیٹھے رہیں کہ کوئی نتیجہ فرق نکلے گا، تو آئنسٹائن نے اس کی ڈیفینیشن دی تھی کہ آپ سب سے بڑے بیوقوف ہوں گے. اب ہم بار بار ٹیرف کو بڑھا دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ شاید سرکولر ڈیٹ نیچے آ جائے گا. اب یہ کئی مرتبہ ہم کر چکے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ میرے گھر کا جو بجلی کا بل تھا جو اگست 2018 جس مہینے PTI کی حکومت آئی تھی، وہ میں نے نکال کے دیکھا تو مجھے 11 روپے کا 1 یونٹ پڑ رہا تھا. اور ابھی جو 2 ہفتے پہلے میں نے اپنا بل دیا ہے اس میں مجھے 28 روپے کا 1 یونٹ پڑا. تو آپ سوچئے کہ تقریباً 32 مہینے کے عرصے میں 11 روپے سے 28 روپے جانا، یہ پاکستان کی 70 سالہ معاشی تاریخ میں آپ کو کوئی بھی ایسا دورانیہ نہیں ملے گا 2-2.5 سال کا جس میں بجلی کی قیمت تقریباً 200% بڑھ گئی ہو. تو اب ٹیرف تو کم ہو نہیں رہا، آپ وہی طریقہ بار بار آزما رہے ہیں. تو خدایا کوئی اور طریقہ آزما کے دیکھیے کہ شاید اس سے ٹیرف نیچے آ جائے. جی نظامی صاحب. جی فاروق صاحب، یہ شوکت صاحب غالباً ہی از اویئر آف دا پرابلم. وہ کہتے ہیں کہ میرا مطمئن نظر ہوگا 6 سے 7% GDP گروتھ کریں. آپ نے فرمایا کہ جو پاورٹی لائن ہے وہ 30 سے 40% تک اس لائن سے نیچے چلے گئے لوگ، جو کہ انتہائی تشویشناک فگر ہے. اب یا پاکستان میں جو عام پرسیپشن ہے یہ کہ جی IMF کی بات مان لی، اس لیے مہنگی ہو گئی چیز. اب اگر آپ کا لاش ہو گئے تو IMF کے پاس نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو یہ اتنا ہائی GDP گروتھ جو ہے 6 to 7% فرام دی ایسٹیمیٹڈ آف اس وقت تو یعنی 1.5%، 2%، 2.5% سے زیادہ بہت آپٹیمسٹ ہوگا وہ گنا جا رہا ہے. تو یہ تو بڑا ڈائلیما ہے یہ کسی بھی فائنانس منسٹر کے لیے. یہ 2 قسم کی پرابلمس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کے اندر قابلیت ضرور ہے، ہم 6-7% تک بڑھ سکتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ آپ دیکھ لیجیے کہ ہماری تاریخ میں دیکھ لیں، ہم 6, 7, 8, 9% تک بھی پاکستان کی معیشت جو ہے وہ گرو کی ہے. تو اگر پاسٹ میں ہم یہ کام کر چکے ہیں، اس کا مطلب کہ پاکستان کے اندر قابلیت ضرور ہے، فیوچر میں بھی اس قسم کی گروتھ لائی جا سکتی ہے. لیکن ایک تو شوکت ترین صاحب کے پاس ٹائم بہت کم ہے، سیاسی ٹائم کچھ ایسا ہے کہ اپوزیشن کا اتنا دباؤ ہے، اور پھر سیاسی کیلنڈر بھی ہے. کچھ ہی مہینوں کے بعد آپ دیکھیے گا کہ نیا سال جب آتا ہے تو پھر الیکشن نزدیک آنے لگتا ہے، اور الیکشن کے سال کے دوران تو حکومت کسی قسم کی کوئی بھی اصلاح، کسی قسم کی بھی جو ریفارم میشرز ہیں وہ نہیں اڈاپٹ کر سکتی. اگر تو شوکت ترین صاحب نے بھی وہی کام کرنے ہیں جو پہلے 3 وزرائے خزانہ کرتے آ رہے ہیں، تو پھر تو یہ 1.5, 2, 2.5% سے اوپر جانا والا معاملہ نہیں اگر GDP گروتھ کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر اسٹرکچرل ریفارمز لے کے آتے ہیں، دیکھیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً پچھلے 2-2.5 سالوں میں
حکومت نے کوئی 10,000 ارب روپے کا بجٹ کا خسارہ کیا ہے. اگر اتنا بجٹ کا خسارہ رہے گا تو پھر تو گروتھ نہیں ہو سکتی. پچھلے کوئی 30-32 مہینے میں آپ سوچئے کہ 2,000 ارب روپے کا کہیں خسارہ ہے ہمارے بجلی کے شعبے کے اندر. سالانہ کوئی 2-2.5 ارب ڈالر کی گیس چوری ہو جاتی ہے اس ملک کے اندر. پچھلے سال ہم نے 2-2.5 ارب ڈالر دیا ہے قطر کو ان کی LNG خریدنے کے لیے. تو اگر تو کوئی اسٹرکچرل ریفارمز کر سکتے ہیں, اگر شوکت ترین صاحب ایسی ٹیم بناتے ہیں اور ان کے پاس اتنا ٹائم بھی ہوتا ہے, ان کے پاس سیاسی کیلنڈر بھی ان کے حق میں جا رہا ہوتا ہے, تو پھر وہ اگر اسٹرکچرل چینجز لاتے ہیں تو پھر تو گروتھ ممکن ہے. لیکن وہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ 24 مہینے 36 مہینے کے بعد آپ کو اس قسم کی گروتھ نظر آنے لگے گی اگر آپ نے اسٹرکچرل ریفارمز کر لی. تو ابھی تو شوکت ترین صاحب کے پاس نہ کوئی ایسی ٹیم ہے, شوکت ترین صاحب کے پاس نہ کوئی ایسی منصوبہ بندی ہے, شوکت ترین صاحب کے پاس نہ کوئی سیاسی کیلنڈر ان کی فیور میں جا رہا ہے. تو ابھی تو مجھے مزید مشکلات جو ہیں, مزید بوجھ جو آپ نے کہا تھا کہ بوجھ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں, ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایک اگلا سال آئے گا یا اگلے کچھ مہینے ہیں اس میں پاکستانیوں کے اوپر بوجھ جو ہیں, معاشی بوجھ مزید بڑھنے والے ہیں. ڈاکٹر صاحب مزید ٹیکے کون کون سے لگیں گے؟ آپ نے ویژن کی بات کی, آپ نے فاروق صاحب آپ نے ویژن کی بات کی کہ یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا کیا ویژن ہے. وہ کل میں دیکھ رہا تھا, وہ وہاں پشاور میں تقریر کر رہے تھے کہ جی چترال میں ایووکاڈو فارمنگ ہو سکتی ہے. ان کے آئیڈیاز اس قسم کے ہیں, اور بجائے کہ مارکیٹ فورسز سے کو سمجھیں, وہ سمجھتے ہیں کہ چینی گندم وغیرہ جو ہے یہ سب مافیاز کا کام ہے. مطلب وہ مافیا جن کو کہہ رہے ہیں وہ مڈل مین ہیں, وہ تو ایک اگر آپ نے اوپن مارکیٹ کی ہوئی ہے تو وہ انٹائرلی تو اوائڈیبل نہیں ہے. تو اس قسم کے مسائل بھی ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب خود بھی کافی کنفیوزڈ ہیں کہ وہ ملک کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. یہ لفظ جو بھی آپ نے استعمال کیا, یہ واقعی میں مجھے بھی ہر شعبے میں کنفیوژن نظر آتا ہے. آپ نے کہا کہ 4 وزرائے خزانہ بدلے جا چکے ہیں, 4 یا 5 SECP کے چیئرمین نئے آ چکے ہیں, 3 یا 4 آپ کے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بدلی ہو چکے ہیں. پھر کتنی دفعہ IG پولیس آپ نے دیکھا کہ کتنی بار بدلی ہو گیا. IG پولیس پنجاب کا میرا خیال ہے 5واں یا 6واں IG پولیس ہے پچھلے 32 مہینوں میں. تو اگر 3, 4, 5, 6 مہینے کا ایک ایوریج ٹینیور مل رہا ہے تو پھر تو آپ سوچئے کہ مکمل کنفیوژن نظر آ رہا ہے, نہ صرف معیشت کے شعبے میں بلکہ باقی جتنے شعبے بھی آپ دیکھ لیجئے اس میں اسی قسم کا کچھ ماحول. ٹویٹر کے اوپر حکومت چل رہی ہے, اعلان بڑے کیے جاتے ہیں, لیکن بنیادی جو ایشوز ہیں اس کے اوپر تقریباً مکمل کنفیوژن نظر آ رہی ہے. آپ کسی بھی شعبے میں ڈال کے دیکھ لیجیے. اب اگر کنفیوژن ہے, ابھی تک آپ ٹیم ہی تشکیل نہیں دے پائے, تو پھر دوبارہ سے میں مجبور ہوں کہنے کے لیے کہ کسی قسم کی امید رکھنا کہ باقی ٹائم میں کوئی چیز بدل جائے گی, بہتری کی طرف چلی جائے گی, بڑا مشکل لگ رہا ہے. عباسی صاحب نے, فیصل صاحب نے مجھے ٹیکوں کا ذکر کیا. دیکھیے 3-4 بڑے ٹیکے جو ہیں وہ تو حکومت آلریڈی ایگری کر چکی ہے کہ 900 ارب روپے کا ایک ٹیکہ لگنا ہے بجلی کی مد میں. تقریباً 5 سے 6 روپے کا بجلی کا جو پر یونٹ ٹیرف ہے وہ بڑھنا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً ہر کنیکشن جو ہے پاکستان کے اندر اس کے اوپر تقریباً 35,000 روپے کا اضافی بجلی کا بل آئے گا. اس کے علاوہ جو ٹیکس کا ٹیکہ ہے وہ حکومت آلریڈی اعلان کر چکی ہے, تقریباً 1300 ارب روپے کا ایک اضافی ٹیکس کی شکل میں نیا ٹیکہ لگنا ہے. پھر ایک پیٹرولیم لیوی کے اوپر ہم معاہدہ کر چکے ہیں کہ تقریباً 100 ارب روپے کا اضافی پیٹرولیم لیوی کی مد میں ایک ٹیکہ جو ہے وہ اگلے کچھ مہینوں میں پاکستانیوں کو لگنے والا ہے. اگر 2021 میں ہم نے 500 ارب روپیہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں اکٹھا کیا تھا تو ہم آلریڈی معاہدہ کر چکے ہیں کہ اگلے سال وہ 607 ارب روپے کا ٹیکہ جو ہے لگایا جائے گا. اسی طرح 140 ارب روپے کا ایک ٹیکہ ہے جو بزنسز کو لگایا جائے گا, جو ان کو پہلے ٹیکس کی چھوٹ مل رہی تھی وہ ایگزمپشنز جو یہ کہہ رہے ہیں وہ واپس لے لی جائیں گی, جس کا اسینشلی مطلب یہ ہے کہ ایک اضافی ٹیکس کا بوجھ بزنسز کے اوپر پڑ جائے گا.
پھر کوئی 100 ارب روپے کا ٹیکہ جو ہے وہ گیس کے ٹیرف کی مد میں لگنے والا ہے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر فاروق سلیم کے وقت کا ٹیکہ در ٹیکہ، لیکن کیا ان ٹیکوں سے عوام کو شفا بھی ملے گی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ 40 کے قریب ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی ان کے گروپ میں شامل ہیں۔ پھر یہ بھی کہا کہ کسی کمیٹی سے نہیں ملوں گا، صرف وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی۔ اگر تو ترین صاحب 40 ممبران کا خود اعتراف کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ نمبرز اس سے بھی زیادہ ہیں یا کچھ کم ہیں؟ اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ اسلام آباد سے چلنا شروع ہو گئی ہیں، یہ ہوائیں جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے ماضی کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے یہ مستقل ہیں یا یہ صرف ایک جھونکا بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ جہانگیر ترین صاحب سیاست میں نسبتاً نئے آیا ہے، لیکن وہ خان صاحب کو بہتر جانتے ہیں ہم سے، اور ان کی کوئی آپٹمزم کی وجہ ہوگی جو کم از کم میری ذاتی طور پہ نہیں ہے ان کے بارے میں۔ وہ تو یو ٹرن کے بادشاہ ہیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے جو یہ قائد-اعظم تنظیم کے بارے میں، مذاکرات کے بارے میں، قرارداد کے بارے میں جو کہا کچھ اور کرا کچھ، مسئلہ ایک طرف کہہ دیا کہ وہ قائد-اعظم ہے، شیخ رشید صاحب نے اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی آپ مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے ان کے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے کچھ کہا نہیں جا سکتا کوئی۔ لیکن یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ترین صاحب نے شو آف اسٹرینتھ بڑی زبردست دکھائی ہے۔ 40 لوگوں کا مطلب یہ ہے جس میں سے میجورٹی پنجاب اسمبلی کے، کہ اگر یہ لوگ پار ہو جائیں تو یہ حکومت گر پڑتی ہے پنجاب میں کم از کم، اور وفاق میں تو کوشش کی جائے تو وہاں بھی کوئی یہی حالات ہوں گے۔ اس کے ہوتے ہوئے خان صاحب کے لیے کچھ چارہ کار بھی نہیں ہے کہ ان سے بات کریں۔ لیکن یہ خالی یہ کہ یہ جہانگیر ترین صاحب کی خاطر ہیں، یہ لوگ ڈسکنٹنٹ لوگ ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب نے تو ان کا اچھا کیا، ان کو پارٹی میں لے کے آیا، ان کا خیال رکھا، ان کے مسائل سنتے تھے۔ اب تو ان کو گھاس ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سچویشن جو ہے اس میں مقصد ہے کہ کوشش آپٹمزم کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ جی اچھا نظامی صاحب، کیا یہ سمجھا جائے جس طرح آج جہانگیر ترین نے بیان دیا ہے، انکشاف کیا ہے، تو دوسری جانب جو اسلام آباد سے وہ ٹھنڈی ہوا کا ذکر کر رہے ہیں، کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ اگر اسی طرح ہے، ان کی ملاقات ہونے والی ہے، یہ گروپ ملنے والا ہے، تو اسلام آباد پریکٹیکلی سرنڈر کر چکا ہے جہانگیر ترین کے شو آف پاور کے سامنے؟ دیکھیں، یہ جہانگیر ترین صاحب کا کیس جو وہ تو لیگل ہے نا جی۔ شو آف پاور تو سیاسی بات کر رہے ہیں نا جی۔ اب لیگل کیس جو ہے ان کا، وہ کہتے ہیں وہ تینوں میں کوئی چینی کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، تینوں ایف آئی آر جو ہے سو کالڈ۔ اور ایف بی اس کے کیا کام ہے ایف آئی اے کا کہ وہ یہ اس قسم کے کیسز جو ہیں وہ یا تو سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن سنتا ہے یا وہ ایف بی آر۔ تو یہ تو ان کی کیسز کا قانونی معاملہ ہے۔ دوسرے کیسز جو ہیں وہ تو قانون میں بھگت رہے ہو۔ باقی رہا سیاسی معاملات، تو کسی بھی پارٹی کے لوگ جو ہیں ممبر جو ہیں، چاہے وہ این ہو یا پی 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 ہو، اگر وہ سراپا احتجاج ہو تو پارٹی کے سربراہ کا فرض ہے کہ ان کو ملے۔ اور یہاں بھی کوئی سرنڈر کرنے والی بات تو نہیں ہے۔ یہ نہیں، خان صاحب کی ریئلزم ہے، حقیقت پسندی ہے کہ وہ ان کو ملیں اور ان کے جو خدشات ہیں اور وہ دور کر رہے ہیں۔ ان کا بنیادی خدشہ تو یہ ہے جو کہ حقیقت ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی وچٹ جو ہے وہ ختم ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا نظامی صاحب، بیشتر جو لوگ ہیں وہ پنجاب سے ایم پی ایز ہیں ترین صاحب کے ساتھ۔ بزدار صاحب یہاں پہ اس معاملے میں بالکل خاموش ہیں، اور آج نعمان لنگڑیال صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ آپ جہانگیر ترین صاحب کو لے کے بڑے آپٹیمم ہیں۔ تو ان کی ابھی کیا فیلنگز کیا ہوں گی، سٹینڈنگ کیا ہوگی؟ بریف آنسر کیجیے گا۔ ان کی سٹینڈنگ ہمیشہ سے یہی ہے کہ وہ ایک
نامنیٹڈ چیف منسٹر ہیں، اپنی اسٹرینتھ پر تو نہیں آئے نا، وہ تو خود کہتے ہیں کہ بھی میں تو بالکل تو اللہ میاں نے ان کو بہت دیا، وہ اسی پہ خوش ہیں، اور وہ تو جو ترین صاحب یہ جو خان صاحب کہتے ہیں اس پہ کورنرس پہ جا لیتے ہیں وہ۔ جی ٹھیک، نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔